حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته العجبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. گزارش آپ احباب سے ہوگی کہ مجلس کے ماحول کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اطمینان کے ساتھ وقت کی محدودیت کے اندر رہ کر اہل بیت کے ذکر کا فریضہ انجام دیا جا سکے، جس کی خاطر آپ سے دستبستہ اپیل ہے کہ جو پیچھے ہیں بہت زیادہ وہ آگے ملنے کی کوشش کریں. ادھر والے حضرات بھی یہ آگے سامنے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے بٹھا دیے ہیں. بات کرتے وقت مجھے یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث سے جب بات ہوگی تو میں بات ان بچوں تک کیسے ڈیلیور کروں؟ آپ زحمت کریں بیٹا، آپ سے بات کر رہا ہوں نا بھائی. آپ آگے آنے کی کوشش کریں، آگے تو بلا رہا ہوں، اس فاصلے کو کم کر لیں، تھوڑا زحمت کریں. آپ حضرات کیوں نہیں اٹھ رہے وہاں سے؟ بچے اٹھائیں نہیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، اٹھانے کے لیے نہیں آ جا رہا. سلوات مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد. کوشش کریں سلوات کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں، عبادت سمجھیں اور بلند ترین سلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، قرآن مقدس کی یہ سورہ مبارکہ کو اس عشرہ مجالس کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اس سورہ میں خلاق عالم نے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے انسانات کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہ انسان کرنے والا خود ہی اعلان کر رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو وہ نعمتیں تمہارے احاطہ شمار سے باہر. اور فرمایا حسین وہ ازل سے ابد تک عالم عدم سے وجود تک
عالم ذر سے عالم ارواح اور عالم ارواح سے سرزمین وجود تک لانے میں وہ لا تعداد احسانات کرنے والا اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اور خطاب بھی اپنے حبیب سے عجیب انداز سے کر رہا ہے۔ مخلوقات پر لا تعداد احسان کرنے کے بعد ایک بھی احسان مخلوق کو نہ جتلانے والا اللہ وہ احسان جتلا بھی رہا ہے تو کسے جتلا رہا ہے؟ جسے اس نے خود محمد بنایا۔ زحمت کریں بیٹا، اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مجلس بڑی صرف اسی وسیلے کے سہارے جائے۔ پھر توجہ فرمائیں، اتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے مگر اس نے کوئی بھی احسان ہم پر جتلایا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے یہ دیا۔ حتیٰ کہ خدا کے سب سے بڑے احسان کا نام ہے مصطفیٰ۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اللہ کے سب سے بڑے احسان کا نام ہے مصطفیٰ، جسے وہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ البتہ احسان کرنے والے خدا نے احسان کیا کہ جب اس نے مومنین کے درمیان انہی مومنین میں سے ایک رسول بھیجا۔ جب اللہ نے انہی مومنین کے درمیان، انہی صاحبان ایمان کے درمیان ایک رسول بھیجا تو گویا اللہ ختمی مرتبت کے وجود کو ہمارے درمیان بھیجنے کو احسان کہہ رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ تمہیں دیا، یہ میرا احسان ہے۔ اب ذہن عالم میں رکھیے گا، جس کا آنا احسان ہے اللہ جانے اس کا اپنا وجود خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے میرے اصل بھائی، جس کا آنا احسان ہے اس کا اپنا وجود خدا کی بارگاہ کیا مقام عزت رکھتا ہے، کیا مقام جلالت رکھتا ہے۔ ذرا غور کریں گے، اگر سمیت کے جملہ ابتدا میں اپنی سماعتوں کے ہدیہ کروں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ جب اس نے مومنین کے درمیان مومنین میں سے ایک رسول بھیجا۔ توجہ، ایک تاریخی جملہ آئے گا اسی آیت سے، مومنین کے درمیان مومنین میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی ہمارا نبی کافروں کے درمیان نہیں آیا۔ ہائے ہائے، توجہ، آواز ایک کریں، مجھے نہیں آواز تو جو فرما رہے جی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو مصطفیٰ بھیجا کن کے درمیان بھیجا؟ مومنین کے درمیان بھیجا۔ وہ رسول تھا کن میں سے؟ وہ تھا بھی مومنین میں سے، یعنی اللہ نبی کو بھیجنے کا بھی مقام بتا رہا ہے، اللہ نبی کا شجرہ بھی بتا رہا ہے کہ جس شجرے سے ہم نے مصطفیٰ لیا وہ بھی مومنین ہے، جن کے درمیان ہم نے بھیجا وہ بھی مومنین ہے۔ تو جب بھیجنے والا پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے محمد کو کافروں کے درمیان نہیں بھیجتا، وہ 17 سال برابر کسی کافر کے دسترخوان پہ محمد کو قبول کیسے کرے گا؟ فرمایا صاحبہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ البتہ احسان کرنے والے نے احسان کیا کہ اس نے مومنین کے درمیان ایک رسول بھیجا، تو گویا اللہ نے ہمارے رسول کی آمد کو، رسول کے آنے کو، رسول کی بعثت کو
ہمارے نبی کی نبوت کو کیا کہا قرآن میں؟ احسان کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ ارے وہ احسان نہ کہے تو کیا کہے؟ جسے بنایا اس نے اپنے لیے، تھوڑا جاگو گے، تھوڑا جاگو گے، او بھائی جسے بنایا اس اللہ نے اپنے لیے۔ لو لاک لما خلقت الافلاک، میرا محمد میں کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا۔ یہ آنے والے دنوں میں وضاحت ہو سکے گی۔ توحیدی مجلس میں ذرا یہ موضوع کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ میں 10 دنوں میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ لو لاک لما خلقت الافلاک، میرا مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ یا اللہ یہ سارا کچھ تو تو نے محمد کے لیے بنایا، تو پھر نبی کو کس لیے بنایا؟ خدا کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی معرفت کرانے کے لیے محمد تجھے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرما رہے ہیں تو گویا جسے اللہ نے بنایا اپنے لیے، جسے خدا نے خلق اپنے لیے کیا، اور اس نے ایسے کمال کی منزل میں اسے خلق کیا کہ اس نے جیسا مصطفیٰ بنایا پھر اس نے ویسا مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا۔ میں تو ساری تاریخ ہی سمو گیا ہوں، آپ چھپی ہو گئے، میں کیا کہہ گیا؟ یعنی اللہ نے جس کمال کی منزل پہ اپنے محبوب کو خلق کیا بیٹا، پھر اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جیسا اس نے مصطفیٰ بنایا ویسا محمد کا سایہ بنائے۔ وہ یار جو نبی کے برابر اس کے سائے کو نہیں آنے دیتا، وہ کسی جاہل ملا کو محمد کے برابر کیسے؟ تو جو فرما رہے صاحبان کے پیچھے والے حضرات، بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جسے اس نے اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنانے کے بعد پھر اس نے، حالانکہ محبت کی دنیا کا قانون ہے کہ محب اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے مگر محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ محبت و عشق کی دنیا میں قانون ہے کہ محبت کرنے والا اپنا سب کچھ لٹاتا ہے مگر وہ اپنا محب، اپنا معشوق کسی کو نہیں دیتا۔ اب سمجھ رہے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جسے اس نے بنایا اپنے لیے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد کو عرش سے فرش پہ بھیج دیا۔ فرما رہے ہیں اس نے رسول اعظم کو، ارے دنیا سمجھے اس مقام کو، اب مقام عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 دنوں میں جو بحث ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، وہ ہم نے بات کرنی اس بات پر کہ نبوت اور نبوت کے بعد پھر رسالت، نبوت و ولایت، کہ نبوت جب اپنے کمال کی منزل پہ پہنچی ہے تو پھر نبوت اپنا وارث کسے بنا کے گئی ہے؟ مگر یہ ممکن تبھی ہو سکے گا جب آپ میرے ساتھ نئے سفر رہیں گے عزیزوں، کیونکہ میرے لیے تھوڑی مشکل یہ رہے گی کہ میں آپ کی خدمت میں بھی آیا ہوں تو پانی بھی میں نے یہ بھائی جان سے ممبر پہ لیا ہے، یہیں پہ ہے، ممبر ٹو ممبر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ 4-5ویں مجلس ہے صبح سے ابھی تک، تو میں چاہوں گا کہ جتنی تیزی سے محو سفر ہوں گے اتنی تیزی سے بات آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور فرمائے اللہ نے اپنے حبیب کو کیا منزلت عطا فرمائی۔ اب جس کے آنے کو اللہ احسان کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ دیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ میں نے احسان کیا کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ جیسی نعمت سے نوازا۔ اب جس کا آنا احسان ہے اس کا اپنا وجود کیا ہوگا؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ اب بھائی جان اللہ جسے قرآن میں خود احسان کہہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ خود اسی احسان کو اپنا احسان جتلا رہا۔ الم نشرح لک صدرک، میرا محمد کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے؟ بتا دے گا میں ترجمہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔
تو آنے والے دن میرے لیے آسان ہو جائے گا. لم نشرح لک صدرک، ابھی شرح صدر کے معنی نہیں کر رہا کہ شرح صدر کسے کہتے. الم نشرح لک صدرک، میرا محمد کیا ہم نے آپ کے سینے کی شرح نہیں کی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ بوجھ جس نے آپ کے شانوں کو جھکایا ہوا تھا، کیا ہم نے وہ بوجھ آپ سے اٹھا نہیں لیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ پرانے ہمارے بچپن میں ملاقاتیں رہی ہیں. اب آسانی سے بات یہ معمول ہو جائیں گے تو آپ تک بات آسانی سے پہنچ جائے گے. دوستان گرامی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا محمد کسی بدبخت کے تانے کی وجہ سے پریشان مت ہونا. اگر کوئی تیرا ذکر نہیں کرتا تو تجھے کیا پرواہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے اللہ ہوتے ہوئے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے تیرے ذکر کو اوج کمال عطا کیا ہے. اگر کوئی بے ذکر تیرا ذکر نہیں بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد کی نعتیں کیوں پڑھتے ہو، محمد کو سلام کیوں کرتے ہو، کہ نماز کے بعد سلام ہونے کا یا نبی اللہ کیوں کہتے ہو، تو میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی ان کے ذکر کرنے کا محتاج ہے. میں اللہ جو تیرا ذاکر بن گیا ہوں. پتہ نہیں میں کیا گزارش کر رہا ہوں اور بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، ذہن عالیہ تک. میں اللہ جو تیرا ذاکر بن گیا ہوں. اور فرمانے کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کی ہیں. ارے کیا ذکر کو بلندی، جب بلندیوں کا مالک کہے میں نے تجھے بلندی عطا کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اوج کمال بلندی عطا کی ہے. کتنی بلندی، توجہ کیجئے گا. سرکار کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد. ایک نام مصطفیٰ پہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیں گے. لفظ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. نتیجہ آئے گا اگر میرے ساتھ رہے آپ. لفظ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب اسی محمد ہے میم دال، یہ ہے اس کا روٹ ورڈ جہاں سے یہ نکلا ہے. حمد سے نکلا ہے محمد. نہیں صاحبان نہیں. دیکھیں اس لیے میں نے کہا تھا سامنے وہی لوگ بیٹھیں گے جو میرا ساتھ دے سکیں گے. بھائی تھکا ہوا ضرور ہوں مگر بخل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کے بعد فوراً آ کے بلا فاصل پھر منبر پہ آنا، یہ بڑا مشکل ہوتا. حمد سے نکلا ہے بھائی جان محمد. ہے میم دال، حمد سے نکلا ہے محمود. ٹھیک ہے، لفظ ہے دو، ایک ہے محمد ایک ہے محمود. گھبرا تو نہیں رہے، میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں آپ کو عزیزوں. جو ساتھ ہے وہ ذرا زحمت فرمائیں گے، حیران نہیں ہونا، ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی ہے. لفظ آ گئے دو ہمارے پاس، ایک ہے محمود ایک ہے محمد. دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. وہ بھی نکلا حمد سے، محمود بھی نکلا حمد سے. محمود جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ محمود ہے، محمد نہیں ہے. نہیں صاحبان نہیں، ایسے معاملہ نہیں چلے گا. خدا بند متعال کا ایک نام ہے محمود، جس کی بہت زیادہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمود. محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. مگر اللہ بھائی جان محمود ہے، محمد نہیں ہے. جبکہ جو نبی ہے وہ محمد بھی ہے، وہ محمود بھی ہے. اللہ کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے. وہ نبی سرکار، ہماری سرکار جو سرکار دو عالم ہے، وہ محمد بھی ہے محمود بھی ہے. مگر اللہ محمود ہے، محمد نہیں ہے. اور یہاں جب محمد کے معنی یہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو پھر اللہ کو محمد کیوں نہیں کہتے؟ جب ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کر رہی ہے.
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا. الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا ذرہ ذرہ مل کر جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے. تو پھر جب محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو پھر اللہ کو محمد کیوں نہیں کہتے؟ نہ، بڑا لطیف سا ایک نقطہ اس کے اندر، کائنات کا ذرہ ذرہ مل کر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور وہ تمام تر تعریفوں کے لائق ہو کر جس کی نعت پڑھے اسے محمد کہتے ہیں. کون سی بات ہے؟ جس کی وہ خود نعت پڑھے اسے محمد کہتے ہیں. تو وہ اللہ اسی نبی پر احسان جتلاتے ہوئے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں، ہم نے آپ کے کاندھوں پہ جو وزن تھا وہ اٹھا نہیں لیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرا محمد گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے، مشکلات کے بعد آسانی ہوتی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ نبوت سے فارغ ہو گئے تو اب وارث کو نصب کرو. اسی لیے تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی توجہ فرمائیں، رکنے کا وقت. فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرا محمد جب تبلیغ دین سے آپ فارغ ہو گئے، سارا دین پہنچا چکے، تو اب دین کو بے وارث چھوڑ کے مت آنا. فَانْصَبْ، اسے نصب کر، اسے معین کر، جو تیری طرح دین کی حفاظت کرتا رہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ یہ کام انجام دے دے تو اس کے بعد بلا دھڑک اللہ کی بارگاہ میں چلے آ. تو یہ اللہ نے احسان کسے جتلایا؟ رسول اللہ کو. گھبرانے کی بات نہیں. میرے نبی، ہم نے آپ کے سینے کی شرح کھولی، یہ احسان ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی دی، یہ احسان ہے. اسی کے ساتھ ایک اور سورہ دیکھیے، مذہب اہل بیت میں گھبرائیں گے تو نہیں. ایک شرعی مسئلہ، ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے یہاں سے ممبر سے. میں آپ کو توضیح نہیں پڑھانے لگا ہوں، ایک مسئلہ جو میرے موضوع کے اندر آ گیا، اگر آپ اجازت دے دیں، ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ یہ آل محمد نے جو فقہ ترتیب دی ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے ہی تو دی ہے. ہم شیعہ تو تبھی کہلائیں گے جب آل محمد کی فقہ پر عمل کریں گے. وہ جو فرما رہے صاحبہ، مذہب اہل بیت میں نماز واجب کے بعد مکمل ایک سورہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، نماز واجب میں الحمد کے بعد مکمل ایک سورہ پڑھنا واجب ہے. چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے مگر پورا سورہ پڑھنا واجب ہے. مگر قرآن مجید کے اندر 4 سورتیں ایسی ہیں مذہب اہل بیت میں کہ جب تک وہ 2 آپس میں نہ ملے ایک سورہ نہیں بنتا. توجہ، اگر کوئی نماز میں الحمد کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کرے، لے الاف قریش الاف رحلت الشتاء والصیف، یہ والا سورہ اگر وہ نماز میں پڑھے، یار میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھیں. تو مصطفیٰ بھائی گھوڑیاں ڈال رہے ہیں، بھائی مولوی آ گیا نماز سے. آپ کو خدا کی قسم نماز کی عظمت کی خبر ہی نہیں ہے. آپ ناراض ہو جائیں، راضی ہو جائیں، مگر میری شرعی ذمہ داری ہے. میں نے عرض کیا کہ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، بڑی ساری ملاقاتیں رہی ہیں، یقیناً پہچان گئے ہوں گے، نہیں تو بعد میں تعارف ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی نے مدینے کی گلی میں مولا سجاد سے پوچھا کہ کربلا میں آپ بھی تھے، آپ کا لشکر بھی تھا اور یزید کا لشکر بھی تھا، جنگ ہوئی، تو مولا بتائیے جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ جیتے یا یزید جیتا؟ اب حسینیوں سے میری بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں. آپ جیت گئے یا یزید جیتا؟ فاتح کون، مفتوح کون، غالب کون، مغلوب کون؟ امام نے کہا دلیل چاہتے ہو؟ وہ سامنے مسجد 2 رکعت نماز پڑھ گیا ہو.
اب بھی میں کچھ کہوں گا تو میرے ساتھ چلیں گے اب کے سامنے والے جو کبھی نہ بیٹھا نا مجھے توجہ چاہیے. امام فرماتے ہیں مسجد میں جاؤ وہاں 2 رکعت نماز پڑھو. وہ گیا 2 رکعت نماز پڑھی واپس آیا. مولا کون جیتا کون آ رہا؟ مولا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. جب تک نماز کا وجود باقی ہے حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. آپ زندہ رہیں آپ سلامت رہیں. مولا فرماتے جب تک نماز کا وجود باقی ہے تب تک حسین کی فتح کا پرچم بلند ہے. اب میں نہیں کہہ رہا نماز پڑھو, میں کون ہوتا ہوں آپ کو کہنے والا نماز پڑھے. جو حسینی ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں بابانگے دہل ہر ایک منزل پر اپنے مولا کی فتح کے پرچم کو بلند کروں. تو جو ہمارے چھت پہ علم لگا ہو تو پتا چلے گا حسینی کا گھر ہے. اگر جائے نماز پہ نماز پڑھو گے تو پتا چلے گا حسین کو فتح یاب ماننے والے کا گھر ہے. تو جو فرمائی آپ صاحبان نے غور ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا اگر نماز میں سورہ قریش پڑھے کوئی الحمد کے بعد, واقع ہو رہی ہے بات, الحمد کے بعد اگر کوئی سورہ قریش کی تلاوت کرے تو مصطفیٰ بھائی اس کو ساتھ سورہ فیل ملانی پڑے. الم تر کیف فعل اصحاب الفیل, یہ سورہ اسے ساتھ سورہ قریش کے ملائے گا تو یہ 2 سورے مل کر ایک سورہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کوئی نماز میں سورہ علم نشرح کی تلاوت کرے تو ایسے چپ ہو گئے میں جیسے پتہ نہیں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی نماز میں الحمد کے بعد سورہ علم نشرح پڑھے تو اسے ساتھ سورہ والضحیٰ ملانی پڑے گی. یعنی سورہ علم نشرح اور سورہ والضحیٰ یہ دونوں سورے مل کر ایک سورے کا کام کرتے ہیں. اسی طرح سورہ قریش اور سورہ فیل مل کر ایک سورے کا کام کرتے ہیں. اللہ نے کچھ احسانات کا ذکر سورہ علم نشرح میں کیا, کچھ احسانات کا تذکرہ سورہ والضحیٰ میں کیا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اے میرا محمد والضحیٰ تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم. جن تک بات میری پہنچ رہی ہے بھائی, والضحیٰ تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری ان زلفوں کی سیاہی کی قسم جو کھلتی ہے تو رات چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی, تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا, نہ تیرا رب تجھ سے کبھی روٹھا, نہ تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا. یہ کس منافق نے, کس بدبخت نے, کس بدکار نے تجھے کہا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ ارے میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو تیری وجہ سے گناہگاروں کو رضی اللہ بنا دیا ہے. ہائے ہائے وہ کمال ہو گئی ہے. آپ زندہ رہے سلامت رہے. توجہ فرما رہی ہے نہیں فرما رہا؟ میرا حبیب میں نے تجھے کبھی ناراض, میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنی رضا کے لیے تیری رضا کو معیار بنا دیا ہے. توجہ فرما رہے میں نے جی بیٹا پنکھا نہیں چلانا ہے بیٹا, مجھے 10 دن ابھی آپ کے سامنے پڑھنا ہے. بیٹھے سلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے بیٹا, خیر ہو سلامتی ہو. مگر یہ ہمارے پڑھنے والوں کی مجبوری ہے کہ ہم گرمی اس لیے برداشت کریں گے تاکہ یہ گلا ساتھ دیتا رہے, تو تبھی تو آپ تک کچھ پیغام پہنچاتے رہیں گے. ما ودعک ربک وما قلی, میرا محمد میں نے تجھے کبھی ناراض نہیں کیا, نہ تجھ سے ناراض ہوا, نہ تجھے اکیلا چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ,
اب ڈوبنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. میرا محمد یہ تو تیری دنیا کو دیکھ کر مرے جا رہے ہیں. اللہ جانے آخرت میں کیا قیامت ہوگی جب ہم پورا مقام محمد دکھائیں گے. آخرت میں خدا جانے کیا قیامت ہوگی. ابھی تو ہم نے سارا محمد یہاں ظاہر ہی نہیں کیا. مصطفیٰ بھائی میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. ابھی تو دنیا میں ہم نے پورا مقام محمد ظاہر ہی نہیں کیا. یہ تو قیامت میں قیامت ہوگی جب ہم سرکار کا پورا مقام عزت ظاہر کریں گے. آپ کا مجمع خاموش ہو گیا ہے. لو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں نا, لے لو. قیامت میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوں گے. عیسیٰ تک نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی. 1,23,999 نبی اپنی اپنی امتوں کی بخشش کے لیے اپنا اپنا کشکول اٹھا کے جس کی شفاعت کی خیرات مانگے اسے محمد کہا جاتا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ نہیں ہے بھائی, آپ آزاد نہیں ہے. میں کیا گزارش کر رہا ہوں تو جب فرمائے آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء. اللہ اکبر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء مل کر جس سے اپنی اپنی امتوں کی بخشش کی شفاعت کی بھیک مانگے. آپ لفظ کی گہرائی میں اتر ہی نہیں رہے. اور جس سے جا کے جس محمد سے جا کے انبیاء شفاعت کی خیرات مانگے. زبان عشق میں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اب آپ کی آنکھیں جانے, آپ کا عقیدہ جانے, مگر میں عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتا. جب انبیاء آئیں گے رسول کے پاس کہ ہماری امتوں کی شفاعت کرو تاکہ امتیں بخشی جائیں, تو اللہ کے رسول عرصہ محشر کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے کہاں ہے میرا حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں ہے میرا حسین, آ میرا حسین شفاعت کر, آ میرا حسین شفاعت کر. ابھی بھائی فرمانے میں اس پہ بات ہوگی 2 سے 3 دن کے بعد. اور مولا کا لقب وہاں پہ کیا کہ یا شافع امتی, جو حدیث قصہ گھروں میں پڑھتے ہوا کیا ہے. جب مولا حسین نے سلام کیا تو رسول نے کیا کہا, یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. انبیاء نبی سے کہیں گے شفاعت کیجئے, مصطفیٰ حسین سے کہیں گے شفاعت کرو. تو جو فرمانے للآخرۃ خیر لک من الاولی. قیامت میں کیا قیامت ہوگی جب ہم آپ کا مقام دکھائیں گے. اب اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بس آج گفتگو اسی پہ روکیں گے چونکہ اب آگے نہیں بڑھنے دے رہا مجھے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا, تجھے اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. چپ ہو گئے ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا, اتنا دے گا. جہاں تک میری نگاہ میں مجمع ہے, جہاں تک پھر میری آواز جا رہی ہے, اب کوشش کیجئے گا تائید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا تاکہ خیرات نصیب و مجلس عطا کا تورو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے. ابھی انہوں نے پہنچانے میں کام کیا نہیں رہا. کون کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں کہتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرا محمد نماز پڑھنے کے بعد آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہو, بولتے کچھ نہیں ہو. میں آپ کے دل کی تمنا کو جانتا ہوں. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. میرا حبیب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہو مگر بولتے نہیں. دل کی تمنا لبوں پہ آ نہیں رہی, آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتے ہو.
ہم آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا دیکھ بھی رہے ہیں، دل کی تمنا کو سمجھ بھی رہے ہیں، گھبراتا کیوں ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں عنقریب قبلہ اسے بنا دیتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائے۔ کمال ہو گئی ہے، اللہ جانے کون کس خیال میں بیٹھا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے جوانوں، اجازت دے دیں کہ ذرا سبحان اللہ۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بار بار آسمان کو دیکھتے اور بولتے کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں عنقریب قبلہ اسے بنا دیتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حقیقت کعبہ پتھروں کا گھر نہیں ہے، حقیقت کعبہ ہے رضائے مصطفیٰ۔ توجہ فرمائے، حقیقت کعبہ ہے رضائے مصطفیٰ۔ چونکہ یہودیوں نے نبی کو تانا دیا کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ تو ہمارا قبلہ، آپ اپنا الگ قبلہ بنا۔ اللہ کے رسول ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے نماز پڑھی، آسمان کو دیکھا، یہ مجھے تانے دے رہے ہیں، وہ تو جانتا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ بنا دے، یہ نہیں کہا بنا دے، صرف دل میں تمنا تھی۔ اب مجھے یہ مصطفیٰ بھائی سمجھ نہیں آتی کہ نبی کے دل میں تمنا کیوں تھی، یہ نبی کے دل میں تمنا کیوں تھی کہ یہی کعبہ قبلہ بنے؟ شاید وجہ یہ رہی ہوگی کہ 13 رجب کو اللہ نے کعبے سے نبی کو وارث علی دیا تھا۔ حیدری زندہ رہو، سلامت رہو، زندہ رہیں جی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ سوائے غم حسین کے آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ توجہ فرمائے میرے عزیز، تو 2 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قبلہ اسے بنا دیتے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سورہ والضحیٰ میں کہتا ہے ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائے۔ پتہ یہ چلا جو سب کچھ لوگ اپنا سب کچھ دے کر جسے راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ سب کچھ دے کے جسے راضی کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا سب کچھ دے کے جسے راضی کرے، جسے سب کچھ دے کے راضی کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں تک آنے کے بعد اب لہجہ قدرت بدلا۔ پہلے گھاس بہائے، اللہ نے پہلے گھاس بہائے، ایک پیغام دے رہا ہے، وہ جو کسی منافق کی وجہ سے نبی پریشان تھے وہ پریشانی دور کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ اس کرنے کے بعد اب خدا کہتا ہے آپ جو کسی منافق کی وجہ سے پریشان ہو گئے، کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ پریشان ہو گئے، ذرا یہ بتائیے علم یجد کا یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے کیا ہم نے پالا نہیں تھا؟ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، میں سمیٹ گیا ہوں بات کو عزیزوں۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا۔ وہ وجدک عائلا فأغنیٰ، جب آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے خدیجہ کا مال دے کے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ توجہ کریں، یہ احسان ہے نا، اللہ احسان جتلا رہے۔ کیا آپ یتیم تھے ہم نے پالا نہیں؟ آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے ہم نے غنی نہیں کیا؟ یا اللہ جو بھی دنیا میں یتیم ہوتا ہے اس کا پالنے والا تو تو ہی ہے، مگر پھر یہ خاص نبی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا؟ میں مفسروں سے سوال کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے پالا، یہی ہے سورہ والضحیٰ ہے، علم یجد کا یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے کیا ہم نے پالا نہیں ہے؟ توجہ، جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا نہیں؟ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن اور پوچھو ان سے اللہ کب مکے آیا تھا؟ خدا کب مکے میں آیا تھا؟ اللہ نے کب آ کے محمد کو گود لیا تھا؟ کب محمد کے جھولے کی ڈوری ہلائی تھی؟ اور یار پالا ابو طالب نے، اور کوٹ لکھپت والوں آپ کے میارے سماعت پہ قربان لوگوں میں تو نتیجہ دے گیا ہوں، سلامت رہے۔ یار پالا ابو طالب نے، نبی کے سر پہ
میں سائے کی طرح جلوہ فکر ابو طالب رہا، انگلی پکڑ کے محمد کو چلنا ابو طالب سکھاتا رہا، بستر پہ ابو طالب سلاتا رہا، توجہ فرما رہے یعنی دفتر خان میں ابو طالب پروان چڑھاتا رہا، پالا ابو طالب نے۔ اللہ کہتا ہے جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا نہیں، جب آپ یتیم تھے کیا ہم نے، جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے پالا نہیں؟ جب آپ یتیم تھے اللہ نہیں آیا پالنے، پالا ابو طالب نے، یعنی اللہ ابو طالب کی گود کو اپنی گود کہہ رہا ہے کہ محمد ابو طالب کی گود میں پلا مگر ہم نے پالا۔ اور مفتیوں یاد رکھنا اللہ کافروں کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ اللہ اکبر۔ اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا۔ یا اللہ یہ احسان کیوں جتلا رہے، اور پھر سے صبح قیامت تک قرآن میں بھی رکھ دیا، اسے آیت بنا کے قرآن میں بھی رکھ دیا کہ جب بھی کوئی پڑھے غور کیجئے گا، اور پتر من ویکھو میرا بچہ من گئے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، میں آپ کی چہرے کو میں کسے دیکھوں گا؟ اور فرما رہے ہیں اللہ نے اس احسان کا ذکر کہاں کیا ہے؟ قرآن کب تک باقی ہے؟ قیامت تک باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو یہ آیت دہرائی جائے گی۔ اللہ چاہتا یہ تھا، مجھے پتا ہے 1400 سال کے بعد ملا کہیں گے معاذ اللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب بھی قرآن پڑھیں گے تو فوراً قرآن سوال کرے گا، اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر اللہ نے محمد کافر کی گود میں پروان چڑھایا۔ توجہ فرما رہے اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا، جب آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے ہم نے مال خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ اب ذہن میں رکھنا ایک احسان نبی پر ابو طالب نے کیا، ایک احسان نبی پر جناب خدیجہ نے کیا۔ توجہ، ایک احسان ابو طالب نے کیا نبی پر، ایک احسان خدیجہ نے کیا ابو طالب پر۔ اللہ کہتا ہے جو محمد پہ احسان کرے وہ ہم پہ احسان کرتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کہ ابو طالب اور خدیجہ تم دونوں نے میرے محمد پہ احسان کیا تھا، لو ہم بھی تمہارے احسان کا بدلہ دے دیں۔ جس نے میرا محمد پالا اسے علی کا باپ بناؤں گا۔ جس نے میرے محمد پہ اپنی دولت قربان کر دی اسے فاطمہ عطا کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں گویا اللہ اکبر، اللہ کر رہا ہے قرآن میں ابو طالب کے احسانات کا ذکر، مگر شاید امت نے ابو طالب کے احسانات کا بدلہ ایسے دیا کہ جو کافروں سے محمد بچاتا رہا اسی کی نواسیاں اور پوتیاں بازاروں میں پتھر کھاتی رہیں۔ ہائے رونے والوں عزادارو، کیوں مارا حسین ابن علی کو؟ دو ہستیاں جن کے احسانات تھے نا دین پر، ایک ابو طالب ایک جناب خدیجہ، دونوں کے احسان کا بدلہ کیسے دیا گیا؟ کربلا میں حسین کو رولا رولا کے مارتے رہے، یہ ابو طالب کا پوتا ہے۔ شام کے بازاروں میں زینب کو پتھر مارتے رہے، یہ خدیجہ کی نواسیاں ہیں۔ ہائے رونے والوں عزادارو، آج یکم محرم ہے نا، صبح سے لے کے اب تک آپ نے کئی مجلسوں میں گریہ کیا، مگر روتے روتے تھک جانا انسان کی فطرت ہے۔ مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے، 10 منٹ 15 منٹ گریہ کرتے ہیں پھر گریہ تھم جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ کسی عزادار کی روتے روتے طبیعت خراب ہوتی، فوراً اٹھا کے لے جاتے پانی پلاتے ہیں۔
سمجھ رہے ہو؟ جب تم روتے ہو کوئی پانی پلاتا ہے، جب اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے کوئی اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا ہے، مگر تمہیں روتے ہوئے کوئی تازیانے تو نہیں مارتا، تمہیں روتے ہوئے کوئی دھرے تو نہیں مارتا۔ تمہارے ہاتھ بھی آزاد ہیں، تمہاری آنکھیں بھی آزاد ہیں۔ رو اس لیے رہے ہیں جس کا بھائی مارا گیا شام تک کسی نے رونے نہ دیا، جس بیٹی کا باپ مارا گیا کربلا سے شام تک جہاں روتی تھی ظالم تازیانے مارتے تھے۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، مولا رضا موجود ہیں، سرکار رضا کی بزم میں ابن شبیب مولا کا صحابی بیٹھا ہے، اسے کچھ تکالیف کا ذکر کیا، مولا مشکلات ہیں، پریشان ہوں۔ امام فرماتے ابن شبیب جب بھی کسی مصیبت پہ گریہ کرنا چاہو تو میرے مظلوم دادے کے مصائب پہ رویا کرو۔ یہ خواہش کی ہے اہل بیت نے حسین کا غم منانے کی، جب بھی رویا کرو کسی مصیبت پر میرے مظلوم دادے کے مصائب پہ رویا کرو۔ کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ حسین ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ دست ادب باندھو بارگاہ امامت میں، مولا جانور کو تو پانی پلا کے مارا جاتا، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قبلہ رخ کیا جاتا ہے، جانور جس آلے سے ذبح کیا جاتا ہے وہ آلہ تیز ترین ہوتا تاکہ رگے کٹتے ہوئے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مگر مولا جب آپ کے دادے کو مارا گیا تو بہنیں 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، گریہ کی تیاری کیجئے گا۔ مولا جس خنجر سے مارا گیا خنجر تیز نہیں، قاتل نے خنجر کو کل کیا تھا۔ مولا جب حسین مارا گیا تو 3 دن کا پیاسا تھا۔ آقا پھر یہ جانور کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اس لیے نہیں کہ حسین ایسے مارے گئے، کہ نہیں، جب زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو مارا جاتا تھا تو جانور کا گلا نہیں کاٹتے تھے بلکہ گردن سے پکڑ کے میدان میں لاتے تھے۔ بس بات تمہیں سمجھ آ گئی تو کافی ہو جائے گا گریہ کے لیے۔ میدان میں لانے کے بعد سارا قبیلہ جانور کے گرد دائرہ باندھا تھا، دائرہ باندھ کے بیچ میں جانور کو چھوڑ دیتے تھے، پھر جس ظالم کے ہاتھ میں پتھر ہوتا وہ جانور کو پتھر مارتا، جس ظالم کے ہاتھ میں نیزہ وہ جانور کو نیزہ، جس کے ہاتھ میں تلوار وہ جانور کو تلوار۔ جب بھاگ بھاگ کے جانور زخمی ہو کے گر جاتا پھر کوئی آگے بڑھتا، آگے بڑھ کے گلا کاٹ لیتا، کہ اسی طرح کربلا میں حسین مارا گیا۔ اس امت نے کبھی حسین کو اکبر کے لاشے میں بھگایا، ابھی علی اکبر کے لاشے پہ آگے بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ رو لو رو لو، تمہارے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ ابھی اکبر کا لاشا اٹھا کے آیا تھا، یا قاسم کے ٹکڑے اٹھانے پڑ گئے؟ ابھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے، یا غازی کے بازو اٹھانے پڑ گئے؟ ہائے رونے والوں، امت ہنس رہی تھی، اشقیاء ہنس رہے تھے۔ امام فرماتے انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ ہائے رونے والوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے جب زخمی ہو گیا نا، اب پشت ذوالجناح پہ جب آیا تو اب جس ظالم کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے حسین کو ماری۔ امام نے تشبیہ کیوں دی؟ اسی وجہ سے تشبیہ دی کہ جب حسین زخموں سے چور چور ذوالجناح کی جین سے اتر گیا، چاروں طرف سے ظالموں نے حالہ باندھا۔ حالہ باندھنے کے بعد کر کیا رہے تھے؟ مجھے معاف کر دیجئے کہ جملے سخت ہیں۔ کر کیا رہے تھے؟ جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے حسین کو مارا، جسے کچھ نہیں ملا اس بے غیرت نے گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پر عالم رس میں جب زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا،
70 قدم پہ بہنیں آئیں. آپ بھی جو کربلا کے سوار بیٹھے ہو, ٹلے زینبیہ اونچا ہے, حسین کی مقتل نیچی ہے. معاف کرنا جملے سکتے, جب بہنوں کو خیمے سے بھائی نظر نہیں آیا نا, چلتی چلتی اس مقام پہ یہاں پہ بھی حسین نظر نہیں آئے, سیدہ رو کے کہتی زمین میں تجھے علی کی بیٹی ہو کے حکم دیتی ہوں بلند ہو جا تاکہ میں حسین کو دیکھوں. ادھر غریب نے کہا میں علی کا بیٹا ہو کے حکم دیتا ہوں اتنی نیچی ہو جا مجھے زینب نہ دیکھے. رونے والوں مقتل کی زمین نیچی, ٹلے زینبیہ اونچا. اب جب بیٹیاں ٹیلے پہ آئی تو منظر کیا تھا, غریب کا سر سجدے میں تھا, شمر کا ہاتھ حسین کے بالوں میں تھا, اس کا نجف گھٹنا حسین کی گردن پہ تھا, ضربیں چل رہی تھی. اب جو زینب نے دیکھا حسین مارا جا رہا ہے, مدینے کو دیکھا اور روک کے دیو نانا تجھ پہ آسمان کے فرشتوں نے درود پڑھا, لیکن یہ تیرا حسین جس کے آزا کاٹے گئے, جس کی گردن کاٹی گئی, حسین کا خون زمین پر. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.